میں اڑ کر جا لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، تعاقب میں آنے والی گاڑی بھی ٹھہر گئی، ٹرک بھی آگے جا کر رک گیا۔ اس کو ہسپتال لے گئے مگر وہ ختم ہو چکا تھا۔ یوں ایک نوجوان محبت کے اندھے جذبے پر شار ہو گیا۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں لوٹا تو دوست کو تشویش ہوئی۔ ادھر گل مہک بھی گھبرا گئی۔ دوست باہر نکلا اور ادھر ادھر پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کو پولیس لے گئی ہے اور موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ اب یقیناً لڑکی کو چھپانے کے الزام میں وہ پکڑا جائے گا۔ اس نے مہک کو اس کے گاؤں جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ اب گل مہک کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ اجنبیوں سے بھری دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے یا پھر ماں باپ کے پاس لوٹ جائے۔ وہ سمجھدار تھی، سوچا مرنا تو ہے، کیوں نہ اپنے ہی گھر جا کر مروں، غیروں کے ہاتھوں کھلونا بننے اور ذلیل ہونے سے تو بہتر ہے۔ باپ بھائی کے ہاتھوں عزت کی موت مر جاؤں۔ بس ابھی تک لاری اڈے پر رکی ہوئی تھی کیونکہ کافی سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ گل مہک افسردہ اور اداس بیٹھی تھی۔ رات سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک پیاس سے اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد نکاہت محسوس کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جائے گی۔ تبھی کسی نے ہولے سے پکارا، کیا بات ہے بی بی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دراصل دو افراد بغور اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ بے آسرا ہے اور کسی پریشانی کے تحت تنہا سفر کر رہی ہے۔ جب ایک مرد نے ہولے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو اس نے دقت کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چند بسکٹ اور چائے کی پیالی تھی۔ یہ میں اپنے لیے لایا تھا، اس نے کہا، لیکن جو ہی اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ تم کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہو۔ کیا سچ مچ تم بیمار ہو؟ میں بیمار نہیں ہوں۔ مرد نے اصرار کر کے چائے کی پیالی اور بسکٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور وہ انکار نہ کر سکی اور کپ اس سے لے لیا۔ چکر تھم گئے اور بے شک انسان کتنا دکھی اور غمگین کیوں نہ ہو، بھوک پیاس کی حقیقت اپنی جگہ ہے۔ ایک نیم گرم پیالی اور چند بسکٹ اس وقت اسے آب حیات لگی اور اس کے تنے مردہ میں جیسے کھلا سانس آنے لگا۔ اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہی شخص جس نے چائے لا کر دی تھی، اپنے ساتھی کے ہمراہ تھوڑے سے فاصلے پر اسے اپنی نگرانی کرتا محسوس ہوا۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ خالی کپ اس شخص کو واپس کر دے۔ وہ اپنا پرس کھول کر پیسے بھی نکالنے کا ارادہ کر چکی تھی تاکہ بسکٹ کے پیکٹ اور چائے کی قیمت بھی چکا سکے۔ اجنبی نے بھانپ لیا لڑکی اس کی منتظر ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب آ گیا۔ مہک نے کپ اور 100 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ رہنے دو، اپنے پرس میں واپس رکھ دو، میں نے پیسے ادا کر دیے ہیں۔ کیا تم اکیلی سفر کر رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، مہک نے جواب دیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، یقیناً جان چکا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے دوسرا سوال کر دیا۔ بالآخر پتہ بتانا ہی پڑا۔ بی بی تم غلط بس پر بیٹھ گئی ہو، یہ بس ادھر کو نہیں جائے گی۔ تم کو کس نے اس میں بٹھایا ہے؟ میرے ایک رشتہ دار نے۔ تبھی اجنبی نے اسے غور سے دیکھا۔ گل مہک کے چہرے سے رنگ اور مہک سب اڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اس قدر مرجھایا ہوا تھا اور آنسوؤں سے دھلا لگ رہا تھا
जैसे अभी अभी अपने किसी प्यारे की मैयत से उठकर आई हो। वो रिश्तेदार बस के रवाना होने तक रुका क्यों नहीं? उसे जल्दी थी वापस जाने की। अच्छा, टिकट तो होगा तुम्हारे पास, मुझे दिखाओ। महक ने पर्स निकालकर टिकट दिखाया। ये तो कोई तुम्हारा दुश्मन ही कर सकता है, जिसने तुमको गलत बस में बिठा दिया है। ये तो खुशाब तक का टिकट है, ना कि नौशहरा का और ना वादी सून का। वो घबरा गई। उसे तो वादी सून का रास्ता भी पता ना था। आते हुए साहिब साथ था। जिंदगी में पहली बार गांव से निकली थी। भला उसे इन रास्तों, बसों, लारियों और वैगनों की क्या खबर थी? अभी वो सोचों में गुम थी कि मुसाफिर एक के बाद एक सवार होने लगे। तभी वो उतर गई, क्योंकि अब बस चलने वाली थी।